زمانے میں کیونکہ حکیم سعید والا ہوا تو اس میں ایک جوائنٹ سیکٹر انچارج تھا عامر اللہ لیاقت آباد کا. ڈی آئی جی نے مجھے اس کو بولا کہ مجھے تو نواز شریف نے ڈی آئی جی کراچی جو ہے وہ اس بندے کی گرفتاری کی وجہ سے لگایا ہے. انہوں نے مجھے آفر یہ کی, کوئی 32 لاکھ مہینے کے بنتے تھے. وہ ابتدائی عرصے میں ہی پولیس کے ساتھ میری ناراضگیاں شروع ہو گئی. شاہد حامد والے کیس میں فاروق ستار کے نام آ رہے تھے, نسرین جلیل کے نام آ رہے تھے, وہ نکالے گئے. بہت ہی امپورٹنٹ کیس تھے, کچھ امریکنس مفادات سے متعلق. اس میں ایک ایم کیوم کا انہوں نے بندہ گرفتار کیا. اس میں یہ تصدیق ہوئی کہ ایم کیوم کا وہ جو کارکن تھا وہ اس قتل میں انوالو نہیں تھا. 95 میں امریکن کونسلیٹ کے کچھ لوگ قتل ہوئے تھے شارع فیصل پر. سیکٹر انچارج تھا محمود آباد کا مسعود محمود, وہ بھی جعلی ثابت ہوا. امریکنز نے بڑے ناراضگی بھی ظاہر کی. کراچی سے زیر زمین جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں اس حوالے سے یونین ٹیکساس کمپنی میں کچھ آڈیٹرز کے روپ میں ایف بی آئی کے کچھ لوگ بھیجے گئے. مرڈر ہو گیا. چودھری اسلم کی ڈیوٹی لگائی گئی. سلیم گنجا ایک ایم کیوم کا بلدیہ ٹاؤن کا جو ہے نا وانٹڈ تھا. اسلم اس سے بات یہ کر رہا ہے کہ آپ کو میں سب سے کلیئر کرتا ہوں, آپ امریکنز کو قبول کرنا ہے تو میرا آئی جی ہے, یا رانا مقبول میرا آئی جی ہے, مجھے جو آرڈر ملے گا میں وہ کام کروں گا. کل کو جب کراچی کی ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ یاد رکھا جائے گا ان سب کیسز کو برباد کرنے والا کوئی افسر ہے تو وہ ڈی آئی جی کراچی فاروق امین قریشی. جی میں جو ہے کراچی پولیس کا اس وقت جو آج کل ایڈیشنل آئی جی کراچی کہلاتا ہے, اس زمانے میں وہ ڈی آئی جی کراچی کہلاتا تھا. تو پوری کراچی پولیس کا سربراہ تو ان کا میں وہ تھے اس زمانے میں فاروق امین قریشی. نواز شریف کی حکومت تھی اور حکیم سعید کے قتل کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے بعد مجھے اس کا ایڈوائزر بنایا گیا. اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں اس وقت تکبیر میں رپورٹر تھا, اور جب یہ حکیم سعید والا واقعہ ہوا تو یہ مجھے کیونکہ کافی آگاہی تھی, جو حکیم سعید پہ جو افسران کام کر رہے تھے وہ اس سے پہلے کچھ ملزمان پہ کام کرتے تھے اور حکیم سعید کا بھی قتل نہیں بھی ہوا تھا. لیکن جب حکیم سعید کا قتل ہو گیا تو اس میں انہوں نے اس بندے کو منڈ دیا جو انہوں نے پہلے سے اٹھایا ہوا تھا. تو جب یہ واقعہ ہوا تو فاروق امین قریشی جو ہے وہ اس وقت ایس ایس پی سینٹرل تھے, اور کیونکہ یہ اور نواز شریف جو ہیں وہ یہاں پر ایک لوکل پیر ہوتا تھا تو اس کے یہ مرید تھے, تو اور ان کے بڑے آپس کے بڑے اچھے زبردست ریلیشن تھے. تو اس طریقہ آئی جی بھی پھر رانا مقبول بھی نہیں کا تھا. تو نواز شریف نے دیکھا کہ جو ان کی پالیسی کے مطابق جو امپلیمنٹ کرنا ہے اس میں فاروق امین قریشی کو پھر آگے لے کے آئے, اور اس بندے کی گرفتاری کے نام پر ان کو ترقی دے کر ڈی آئی جی لگایا گیا. یعنی ایس ایس پی سے ڈی آئی جی لگ گئے, اور اس وقت جو ڈی ایس پی تھا وہ ایس پی لگ گیا, ایس پی جو ہے وہ یعنی اس طریقے سب کی ترقی ہو گئی جو نچلے درجے تک تھے. تو ہوا یہ کہ ان کی جو وائف تھیں وہ ایک ہوم اکنامک کالج کی ان کی پرنسپل تھیں. تو انہوں نے ڈی آئی جی ہاؤس میں رہنے کے بجائے انہوں نے اپنی وائف کا جو گھر تھا اس کالج کے یہ جو کالج کے ساتھ, اس کالج میں انہوں نے اس کو جو ہے نا ڈی آئی جی ہاؤس قرار دیا. تو مجھے جو راؤن وار کے ساتھ جو ایک مشہور ڈی ایس پی ہیں, ڈی ایس پی قمر احمد, وہ ایس ایچ او لیاقت آباد ہوا کرتے تھے, تو مجھے ان کے توسط سے جو ہے وہ بلوایا گیا. میں گیا تو ڈی آئی جی نے مجھے بولا کہ ہم ایسا ورکنگ چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا آپ ہمارے میڈیا ایڈوائزر بن جائیں. تو پرائم منسٹر سیکریٹری سے اس کی منظوری ہوگی, اور جو ہے نا آپ مجھ سے پوچھا انہوں نے کون کون سی آپ لینگویج میں کر سکتے, تو میں نے اردو کا بتایا. انہوں نے بولا اردو اخبارات آپ ڈیل کریں, انگلش کے لیے میری ایک بندے سے بات ہو رہی ہے. تو جنگ اخبار کے صحافی تھے عادل راشدی, بعد میں ان کو بھی اپوائنٹ کیا. تو ہماری آفیشیل اپوائنٹمنٹ جو تھا وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ہونا تھا, اور ہمیں اس طریقے سے زبانی بات کر کے ہمیں اپوائنٹ کر لیا گیا. میں ان کے ساتھ آ گیا. میں نے ان کو بتایا کہ میں جیسے کہ میری شرائط ہوتی ہیں کہ میں جینین اور جو ہے نا بنیادوں پہ کام کرتا ہوں, تو اگر اس بنیاد پہ آپ کام لیں گے تو میں کام کروں گا. تو اس طریقے سے میں ان کا ایڈوائزر لگ گیا, اور مجھے سینٹرل پولیس آفس کے اندر جو ہے نا 3rd فلور پہ ڈی آئی جی کا آفس تھا, اس کے برابر والا کمرہ مجھے جو ہے نا دفتر کے طور پہ الاٹ کر دیا گیا. میں نے آ کے پہلے پی آر او سیکشن کو دیکھا, میڈیا کو جو خبریں جاری ہوتی تھیں اس میں بہت سارے مسائل تھے, وہ سارے وہ کیے, اپنے ہاتھ میں کافی چیزیں لیں, خود میں اس کو ہینڈل کرنے لگا. تو اس زمانے میٹنگ ہوئی, ڈی آئی جی صاحب نے یہ بولا کہ ہم نواز شریف صاحب نے ہمیں یہ پالیسی دی ہے کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیس ہیں وہ نپٹانے ہیں. میں نے بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہائی پروفائل کیسز جو صحیح انویسٹیگیٹ نہیں ہو رہے وہ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے, اور ان کے جو بھی ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. لیکن انہوں نے بولا کہ ہمیں یہ پالیسی ہے کہ ہم جو ہے نا ایم کیو ایم کو انوالو کریں گے اس میں. تو میں نے ان سے بولا کہ یہ تو انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, انویسٹیگیشن تو یہ ہوتی ہے کہ کام کرنے کے بعد جو بھی ملزم ہو, چاہے وہ جس پارٹی کا جس تنظیم کا ہو, ہمیں اس کو اسی کو کرنا چاہیے جو جینین ہو, اور ہم عدالت بھی جائیں تو ہم قرآن اٹھا کے بول سکیں کہ ہم نے جو ہے نا سچ کیا ہے, سچ انویسٹیگیٹ کیا. مگر مجھے ڈی آئی جی کی زبانی یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ ایک نواز شریف کی پالیسی ہے کہ
ایم کیو ایم کے خلاف اور الطاف حسن کے خلاف ایک میڈیا وار انہوں نے لڑنی ہے۔ بہرحال اس وقت مجھے اعتراضات تو یہ ہوئے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میری ذات تک جو کام ہوگا وہ میں جینین بنیادوں پہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا اس زمانے میں کیونکہ حکیم سعید والا ہوا، تو اس میں ایک جوائنٹ سیکرٹری انچارج تھا عامر اللہ لیاقت آباد کا، وہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ میں گیا تو عامر اللہ سے جو انویسٹیگیشن جو چل رہی تھی، تو وہ اس میں عامر اللہ انوالو نہیں تھا اس میں۔ تو میں نے ڈی آئی جی سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس بندے پہ جو جینین کیسز ہیں جو اس کے پہلے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور 169 اس کو لگا کے کلیئر کر دیں، کیونکہ یہ بندہ حکیم سعید کے قتل میں نہیں ہے۔ ڈی آئی جی نے مجھے اس کو بولا کہ مجھے تو نواز شریف نے ڈی آئی جی کراچی جو ہے وہ اس بندے کی گرفتاری کی وجہ سے لگایا ہے، اب اگر میں اس کو 169 لگاتا ہوں تو پورا کیس ہی برباد، وہ میرا مقصد ہے کہ میری سیٹ کا کیا جواز ہوگا۔ میں نے بولا مجھے تو یہ نہیں بات نہیں پتہ ہے، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میں غلط کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے مجھے آفر یہ کی کہ آپ جو ہے نا اتنے لاکھ روپے، بڑی رقم کی مجھے آفر کی کہ آپ ویکلی بنیادوں پہ، پولیس کو بھتہ آتا تھا تو وہ آپ کو مل جایا کرے گا، آپ اتنا لے لیں۔ تقریباً یہ سمجھیں کہ کوئی 32 لاکھ مہینے کے بنتے تھے وہ۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ آپ لے لیں اور خاموش بیٹھ جائیں، یعنی جیسا ہم کہتے ہیں ویسے کریں۔ تو میں نے ان سے بولا کہ میں کسی کے قتل پر اور یہ کسی ان ہائی پروفائل کیسز پہ آپ سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، میں تو ایک معمولی بات کی بھی کوئی پیمنٹ نہیں لے سکتا، تو میں یہ کام کرنے پہ تیار نہیں ہوں۔ تو یہ ہمارے درمیان جو ہے نا ابتدائی عرصے میں ہی پولیس کے ساتھ میری ناراضگیاں شروع ہو گئیں۔ تو مزید بھی پھر ایسے واقعات ہوئے۔ مزید واقعات کیسے ہوئے کہ یہ کیس تو پولیس نے برباد کیا ہی حکیم سعید والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اور جو ہائی پروفائل کیس تھے، تو شاہد حامد والے کیس میں انویسٹیگیشن غلط ہوئی، صرف ایک بندے کو رگڑا گیا، باقی سارے نکال دیے گئے۔ جو جن کے نام آ رہے تھے، فاروق ستار کے نام آ رہے تھے، نسرین جلیل کے نام آ رہے تھے، وہ نکالے گئے اور صرف ان کو کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا اس میں۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس تھے کچھ امریکنس مفادات سے متعلق، یعنی واقعہ تھا کہ امریکہ کے کچھ ایسے مفادات تھے جن کو ہٹ کیا گیا تھا کراچی میں، اور امریکنز بہت انٹرسٹڈ تھے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس میں ایک تھے میجر شاہنواز طور، ڈرگ انفورسمنٹ، امریکن ڈرگ انفورسمنٹ کے وہ یہاں پہ بڑے آفیسر تھے، ان کا مرڈر ہوا تھا۔ تو اس مرڈر میں ایسا ہوا کہ وہ ٹاسک ملا ہوا تھا، یعنی پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ملا تھا، اب یہ نواز شریف والے اس میں لگے تھے۔ تو پیپلز پارٹی کے دور میں اس میں یہ ہوا تھا کہ اس میں ایک ایم کیو ایم کا انہوں نے بندہ گرفتار کیا اور پولیس نے اس کو یہ ثابت کیا کہ یہ میجر شاہنواز طور کے مرڈر میں انوالو ہے۔ اس وقت جو امریکن ایمبیسی، امریکن کونسلیٹ تھا کراچی کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا ہم کراچی پولیس کی انویسٹیگیشن پہ اعتماد نہیں کرتے، ہم لوگ تو اپنی تصدیق کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ملزم جو ہے نا امریکن کونسلیٹ، یہاں پہ کونسلیٹ کو دیا گیا جو ایم کیو ایم کا کارکن تھا۔ اس کے بعد وہ اس کو لے گئے۔ اس زمانے میں جو جھوٹ سچ پکڑنے والی مشین ہوتی ہے، جو وہ مشین جو ہے نا اسلام آباد میں کے سفارت خانے میں، امریکن سفارت خانے میں نصب تھی، تو یہ لوگ اس کو وہاں پہ لے گئے، اسلام آباد لے گئے۔ اسلام آباد لے جا کے اب تو جدید مشینیں آ گئی ہیں، پہلے یہ تھا کہ اس میں 14 چپیں ہوتی تھیں جو ملزم کو بٹھا کے 14 چپیں جسم پہ لگا دی جاتی تھیں، اور اس کو پھر مشین جو ہے نا ڈیٹیکٹ کرتی تھی کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو جب اس سے پورا تفصیلی ایک انٹرویو امریکنز نے لیا تو اس میں یہ تصدیق ہوئی کہ ایم کیو ایم کا وہ جو کارکن تھا وہ اس قتل میں انوالو نہیں تھا۔ تو امریکنز نے بڑے ناراضگی بھی ظاہر کی اور اس ملزم کو پھر انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا، اور اس کے یعنی وہ کیا کہ پولیس نے یعنی مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی امریکنز کو۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہوا تھا وہ 95 میں امریکن کونسلیٹ کے کچھ لوگ قتل ہوئے تھے شارع فیصل پر، اور اس کی فیروز آباد تھانے میں اس کی ایف آئی آر تھی۔ تو اس کیس کی وہ ہوئی، تو وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا کہ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے نا ایک سیکٹر انچارج تھا محمود آباد کا، مسعود محمود، غالباً آج کل ایم کیو ایم پاکستان میں وہ ہے، تو اس کو انہوں نے گرفتار کیا اور وہ ذیشان کاظمی نے اس پہ کیس بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی جعلی ثابت ہوا۔ وہ مسعود محمود بھی اس کے بعد ریلیز ہو گیا۔ پھر تیسرا جو تھا وہ یہ سب سے ہائی پروفائل تھا، وہ تھا پی آئی ڈی سی قتل کیس، امریکن قتل کیس کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ بیسکلی یہ تھا کہ یونین ٹیکساس کمپنی میں کچھ معاملات ہوئے تھے ایسے، جس کی ایک انکوائری کے لیے کچھ آڈیٹرز کے روپ میں ایف بی آئی کے کچھ لوگ بھیجے گئے۔ وہ یہاں پہ انکوائری کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، اور معاملہ بہت اہم تھا، یعنی کراچی سے کچھ آئل کا معاملہ تھا، یعنی زیر زمین جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں اس حوالے سے کچھ معلومات تھیں، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ نہ صرف چھپائی جا رہی تھی بلکہ یہاں پہ پاکستان کو بھی اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اس کو آپ یعنی ڈسکلوز نہ کریں۔ تو
آپ نے وہ سنا ہوگا جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت انہوں نے سمندر پہ ایک جو نا آئل نکلنے کی ایک خوشخبری بھی سنائی تھی، پاکستان میں بڑی خوشی کی لہریں دوڑی تھیں. تو بیسکلی وہ خبر بعد میں اس کی تردید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے پاس جو یونین ٹیکساس کمپنی کی سورسز سے جو انفارمیشن آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ کراچی، یعنی جو یونین ٹیکساس کمپنی نے اپنی امریکن گورنمنٹ کو رپورٹ دی تھی، وہ رپورٹ یہ دی تھی کہ کراچی کے ساحل سے لے کے بلوچستان کے ساحل تک اتنا تیل اور گیس بھرا ہوا ہے کہ اگر یہ سارا ہم نکالنے پہ آ جائیں تو پورے پاکستان میں آپ کو کوئی بندہ بیکاری نہیں ملے گا، خیرات نہیں ملے گی، حتیٰ کہ اگر پاکستان سے جو زکوٰۃ نکلے گی پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا. اتنی بڑی دولت تھی. تو اب اس معاملے کو چھپانا تھا اور جو ہے نا یہ تیل نکالنا نہیں ہے، یا آنے والے وقتوں میں جو بڑی قوتیں اس سے استفادہ کریں گی وہ اس کا گیم تھا. تو میری نالج میں کیونکہ یونین ٹیکساس کی بھی سورسز تھیں اور مجھے یہ اطلاع بھی تھی کہ یہ ایف بی آئی کے لوگ ہیں، ان کا مرڈر ہو گیا. جب یہ مرڈر 97 میں ہی مرڈر ہوا تو اس میں بہت ساری امپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے تصدیق نہیں کی تھی، پولیس نے یعنی اس پہ ورکنگ نہیں کی. البتہ بہت زبردست جو کام کے پولیس افسران تھے ان کے ساتھ میری کوارڈینیشن تھی. کچھ انٹیلیجنس ادارے تھے، انہوں نے بھی میرے ساتھ اس پہ کوارڈینیشن مانگی تھی اور میں نے اس پہ ان کو ورکنگ کر کے بتایا تھا کہ اس میں یعنی کون لوگ ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو امریکنز مرے تھے ان کو گولیوں سے مارنے کے بعد ان کے جسم پر سنگینیں ماری گئی تھی. یعنی جو قاتل حملہ آور تھے، حملہ آوروں کی رائفلوں میں سنگین لگی ہوئی تھی. تو یہاں جب چیز ہوئی تو میں نے اس سے ایک نتیجہ خاص کیا کہ جو قاتل تھے وہ امریکنز کو صرف ٹارگٹ پہ مارنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ ان امریکن سے شدید نفرت کرتے تھے. تو یہاں سے کلو مل گیا ہم کو اور میں نے ورکنگ کی اور میں نے سب کھوج کر لیا. تو مجھے ساری انفارمیشن تھی، میں نے ڈی آئی جی سے ساری انفارمیشن تو ڈی آئی جی کو نہیں دی، لیکن ڈی آئی جی سے میں نے بولا کہ اگر اس کیس پہ ورکنگ کرنی ہے تو میں آپ کو بہت سارے کلوز بھی دے سکتا ہوں، سورسز بھی دے سکتا ہوں ورکنگ کے لیے. لیکن ڈی آئی جی صاحب نے اس میں طے کیا تھا کہ اس میں ہمیں تو ایم کیو ایم کو ڈالنا ہے. تو اس میں چودھری اسلم کی ڈیوٹی لگائی گئی. تو ایک سلیم گنجا ایک ایم کیو ایم کا بلدیہ ٹاؤن کا جو ہے نا وانٹڈ تھا، تو اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اس کی گرفتاری بھی ایسے ہوئی کہ چودھری اسلم صاحب نے، یہ نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر بتا رہا ہوں آپ کو گیم ہو رہا ہے، چودھری اسلم صاحب نے یہ کیا کہ یہ جو مختلف کرمنلز ہوتے ہیں نا، آرگنائز کرمنل، یہ پولیس کے لیے بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک شراب سپلائی کرنے والے نے چودھری اسلم کو اطلاع دی کہ کچھ مشکوک لوگ ایک مکان میں پی آئی بی کے اندر آ کے ٹھہرے ہیں اور جو ہے نا شراب، ان کو میں شراب بھی سپلائی کر رہا ہوں. تو چودھری نے جب اس یہ ڈیٹیل دیکھی تو چودھری نے ان کو یہ کیا کہ آپ جو شراب سپلائی کریں گے اس میں یہ بوتل ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو ان کو ایک بے ہوش کرنے والی یعنی کچھ میڈیسن جو تھی وہ اس میں شراب میں ملا کر وہ شراب سپلائی کی گئی. تو سلیم گنجا جب شراب پی اس نے تو وہ تو آؤٹ ہو گیا اور اس میں اسلم اور ان نے ریڈ کی اور وہ سلیم گنجا پکڑا گیا. اس کے بعد مجھے اسلم کا فون آیا کہ بھئی آپ آ جائیں. ایک بندہ ایسا تھا جو ان کی ٹارگٹ پہ تھا اور وہ اس بندے سے ملنا چاہ رہے تھے، مگر وہ بندہ بھی وانٹڈ تھا، وہ حقیقی کا کوئی سیکٹر انچارج تھا لیاقت آباد کا، ناصر. تو مجھے انہوں نے بولا کہ یار ہم اس کو لے کے آ جائیں کیونکہ وہ اس کے بارے میں بھی کافی جانتا ہے اور وہ ٹارگٹ پہ بھی ہے. میں نے بولا وہ تو وانٹڈ ہے، میں اس کو لے کے آؤں گا تو مسائل ہوں گے، لیکن انہیں اسلم نے گارنٹی لی کہ میں ذمہ دار ہوں. اس طریقے سے میں وہاں چلا گیا. تو ہماری بیٹھ کے وہاں پہ بات ہوئی ہے، اس کی اتنی ڈھیروں ایف آئی آر تھیں اس کیسز پہ. اسلم اس سے بات یہ کر رہا ہے کہ آپ کو میں سب سے کلیئر کرتا ہوں، آپ امریکنز کو قبول کرنا ہے. تو میں نے وہاں پہ اسلم کو بہت دیر سمجھائی یہ بات کہ یار یہ بندہ تو اس میں نہیں ہے، ایم کیو ایم کا کوئی اس میں لنک نہیں ہے. آپ اگر نواز شریف گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ایم کیو ایم کی انٹرنیشنل ساتھ متاثر کرنی ہے کہ امریکنز کے اندر اور دوسرے اس میں، تو اس کے لیے مگر ہم جھوٹ کیوں کریں گے، آپ جھوٹ کیوں کرو گے، تو آپ تو یار پولیس افسر، آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اسلم نے بولا کہ یار تو میرا آئی جی ہے یا رانا مقبول میرا آئی جی ہے، مجھے جو آرڈر ملے گا میں وہ کام کروں گا. تو یہ ہماری درمیان یہ ناراضگی ہو گئی اور میں جو ہے نا میرے سامنے ساری انٹروگیشن ہوئی تھی، وہ اس میں نہیں تھا، میں واپس آ گیا اور مجھے کیونکہ پتہ بھی تھا سارے کیسز کیا. تو یہ امریکنز کیس بھی امریکن گورنمنٹ کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، صرف ہم لوکل پولیٹکس کے لیے کہ ہم ایم کیو ایم کو گندہ کرنا چاہتے ہیں یا الطاف حسن کو گندہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک جھوٹا الزام ان پہ لگا رہے ہیں کہ وہ امریکنز کے مرڈر میں ہیں، وہ گیم کھیلنے کے لیے آپ نے اتنا ہائی پروفائل کیس برباد کر دیا. تو میری یہ ناراضگیاں ہو گئی. ان سب ناراضگی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر میں جو نا ڈی آئی جی کے پاس آیا. میں نے بولا کہ کل کو جب کراچی کی ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ یاد رکھا جائے گا کہ یہاں کی جو جتنے بھی ٹیررزم کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوئی ہیں، ان سب کیسز کو برباد کرنے والا کوئی افسر ہے تو وہ ڈی آئی جی کراچی فاروق امین قریشی ہے. میرے ان سے تنازع ہوا اور میں نے بولا میں حکیم سعید کو بھی آپ کو جینین چھاپ رہا ہوں اور میں امریکن کیس بھی میں آپ نے کیا گیم کیا، میں جینین چھاپ رہا ہوں.
فاروق امین نے بہت کوشش کی کہ مجھے لے دے کے کچھ میں مال لے لوں اور وہ ختم ہو جائے معاملہ، میں نہیں مانا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے جب اسٹوریاں لگائیں تو وہ میری پھر آخری اسٹوریاں ہی ثابت ہوئیں۔ نواز شریف کے گورنمنٹ کے تکبیر کے ساتھ زبردست کنیکشن تھے، اور میری چند اسٹوریوں کے بعد میری جو ہے نا اتنی طویل نوکری بھی جو ہے نا ختم ہو گئی۔ نہ صرف یہ ختم ہوئی بلکہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ اس زمانے میں فاروق امین نے پھر ایک میٹنگ کی، خفیہ میٹنگ تھی پولیس کی، اس میں خمر بھی ڈی ایس پی خمر بھی تھے، اور چودھری اسلم بھی تھے، اور بھی چند گنے چنے پولیس افسران تھے جو کارروائیوں میں اور چیزوں میں ایکسپرٹ تھے۔ تو فاروق امین نے پھر اس میں میٹنگ کر کے ان کو یہ کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو مبشر فاروق ہمارے لیے بڑی مصیبت بنا ہوا ہے، تو اس کو رستے سے ہٹا دیں۔ تو کوئی بھی کچھ نہیں بولا، سب خاموش رہے۔ میرا کیونکہ انفارمر بیٹھا تھا تو میرے پاس ساری باتیں چیزیں بعد میں آئی ہیں۔ تو اس وقت میں ایک بڑی آپ کو تعریف کروں گا کہ راؤنوار کے ساتھ ایک پولیس افسر ہیں جو ابھی اس وقت بھی ڈی ایس پی قمر احمد، یعنی ان کے بڑے خاص کنیکشن والے ہیں، مگر قمر احمد نے اس وقت ڈی آئی جی سے یہ کہا کہ دیکھیں مبشر فاروق ایک جرنلسٹ ہیں، اور ان کی طاقت یہ ہے کہ ہر تھانے کے اندر ہر پولیس کی جو بھی پولیس کے آفیسز ہوں گے ان کا کوئی نہ کوئی انفارمر ہے، اور وہ پولیس کی نالج میں نہیں ہے کہ وہ لوگ کتنے لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، مگر ان کے پاس کافی انفارمر ہیں، ان کے پاس ہر خبر پہنچتی ہے۔ تو وہ اس کا ٹیکنیک ہے، وہ ہمارے اندر کی جو ہے نا خبریں نکالتا ہے اور چھاپتا ہے۔ تو آپ کو اگر اس کو شکست دینی ہے تو آپ اس کے انفارمر پکڑیں اور وہ ختم کریں۔ تو فاروق امین نے بولا کہ یار تم تو بزدل آدمی ہو نا، بڑا غصہ کیا اس پہ، وہ بزدل آدمی ہے تم بات نہیں کرو۔ تو اس نے دوبارہ یہ سوال کیا تو چودھری اسلم نے ہاتھ کھڑا کیا کہ سر میں حاضر ہوں۔ تو اس وقت یہ پروگرام بنا کہ جو حیدر بیگ ایس ایچ او سلجانی تھا، انہوں نے دو کوئی ایم کیو ایم کے بندے اٹھائے ہوئے تھے، وہ اور اسلم نے یہ پروگرام بنایا کہ مبشر فاروق تو تھانے میں آتا ہے، کسی نہ کسی تھانے میں کسی جگہ پولیس افسر کے پاس، تو ان کو وہاں سے کڈنیپ کریں گے، سرجانی لے جائیں گے، پھر سرجانی کے جنگل میں لے جائیں گے، اور وائرلیس پہ یہ میسیج چلایا جائے گا کہ جو ہے ان کو ایم کیو والوں نے کڈنیپ کر لیا ہے اور پولیس پارٹی پیچھا کر رہی ہے۔ پھر پولیس پارٹی کا مقابلہ ہوتا ہے، اغوا کنندگان نے مغویوں کو مار دیا، اور جوابی کارروائی میں پولیس کی فائرنگ سے ملزمان بھی ہلاک ہو گئے، بلکہ ایک پورا باقاعدہ پریس ریلیز تیار ہو گئی تھی، یعنی اتنا بڑا گیم۔ یعنی یہ حالت تھی کہ میں نے صرف نواز شریف گورنمنٹ کی جائز اس کراچی کے اس ملک کے مفاد میں اگر کوئی بات کی تھی تو اس کا مجھے یہ خمیازہ بھگتنا تھا۔ مجھے جب میرے انفارمر نے اطلاع دی تو اس نے مجھے بولا کہ آپ سے فوری ملنا ہے، کسی تھرڈ جگہ پہ اس نے مجھے بلایا، اس نے بولا کہ آپ بھاگ جائیں، کچھ کریں، مگر یہ آپ کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو مجھے بڑی تکلیف پہنچی، مجھے بالکل ایسا توقع نہیں تھی کہ یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد میں جو ہے نا بھاگا تو نہیں، لیکن میں نے یہ کیا کہ پولیس کی جگہوں پہ وزٹ نہیں کیا۔ البتہ میں پھر کراچی پریس کلب آیا، کافی کرائم رپورٹرز بیٹھے، اس میں کچھ اور لوگوں کے مسائل تھے، اس پہ ڈسکس ہوئی۔ میں نے اپنے ساری معاملات رکھے کہ میڈیا کو گھیرنے کے لیے اور میڈیا وار کے لیے نواز شریف حکومت نے پالیسی بنائی ہے، اور ڈی آئی جی صاحب اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو لیکن ہوا یہ بدقسمتی سے کہ صحافی کچھ کر تو نہیں پائے، دو پائے کے کچھ صحافی تھے، تو انہوں نے جا کے ڈی آئی جی کو وہ ساری انفارمیشن بھی دی، ایک نے اپنا ایک اے ایس آئی بھرتی کرایا، دوسرے نے کچھ پیمنٹ لے لی، تو مجھے اطلاع مل گئی اس کی۔ اب میں نے کافی عرصہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں نے ایسے نکالا مفروری کی حالت میں، یعنی میں ایک فیمس جرنلسٹ ہوتے ہوئے، پاورفل جرنلسٹ ہوتے ہوئے یہ میرا حال تھا کہ میں یہ چھپ رہا تھا کہ مجھے کہ میں پولیس کے ذریعے کڈنیپ نہ ہو جاؤں۔ آخر جب میرے سارے راستے بند ہو گئے، مجھے یہ ہوا کہ میرے ساتھ کوئی واقعی کچھ ہو سکتا ہے، میرے لیے کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے، تو پھر میں جو اس وقت یہاں پہ جو کراچی میں جو آئی ایس آئی کے کرنل تھے، میں ان کے پاس ان کو فون کیا، پھر میں ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ میں ان کو بڑا سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی، انہوں نے جو ہے نا فوری مجھے بٹھایا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا رانا مقبول کی بھی بڑی زبردست کلاس لی، فاروق امین قریشی کی بھی زبردست کلاس لی۔ انہوں نے بولا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ تو جو ہے نا محب وطن بھی ہیں، اور آپ کے تو بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، تو ہم آپ کے ساتھ یہ چیز نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ نواز شریف گورنمنٹ کو پھر اگر میرے اس وقت سمجھیں کہ یہ ایسا ہی والے کام نہیں آتے تو میں تو مر چکا تھا، میرے کو انہوں نے مار دینا تھا۔ تو میں ان کو بڑا سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سارے مسئلے سے نکالا۔ انہوں نے بولا تھا کہ جو لوگ یہ ناجائز کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو یہ ان کے ساتھ بھی آپ کو کیا ہوگا۔ پھر پرویز مشرف کی حکومت آ گئی، تختہ پلٹ گیا، تو اس دن مجھے وہی افسر کا پھر فون آیا، میں چلا گیا، تو انہوں نے بولا کہ آپ کو میں لے چلوں آئی جی اور ڈی آئی جی کے پاس۔ میں نے بولا وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ وہ باوردی درست مرغہ بنے ہوئے ہیں، رانا مقبول بھی اور فاروق امین قریشی بھی۔ تو یہ حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ سچائی کی وجہ سے، جو جس سچائی پہ میں کاربن تھا، اس سچائی کی وجہ سے مجھے عزت بخشی،
اور ان بااثر اور طاقتور لوگوں کو شکست سے دوچار کیا. اب میرے خیال میں نواز شریف ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ نواز شریف نے اس کراچی کو تباہ کرنے کے لیے اور نواز شریف کو جو ہے نا کراچی کا امن ختم کرنے کے لیے جو بھی انہوں نے کچھ کیا ہے وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں اب اور بھی باتیں ہیں اس میں، کیونکہ میں نے آپ کو بڑا خلاصہ مختصر کھینچ کے وہ سارا بتایا کہ میں ایڈوائزر کیسے بنا اور پھر میں نے کس طریقے سے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم کی، ریزائن کیا اس کا.